قیامت تک کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ کردار کے اعتبار سے، ایمان اور عمل اور اخلاق کے اعتبار سے بہترین لوگ صحابہ تھے۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اپنے دور کے بہترین لوگ اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ، اور ان میں سب سے بہترین، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں۔ انہی صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور اس دور کی خواتین میں بھی ان کا اپنا ایک خصوصی مقام ہے۔ اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، آپ کی بیویاں بنانے کے لیے ان کو چنا۔ بلا شبہ وہی اس لائق تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتیں اور آپ سے دین کو سیکھتیں، اور بعد کے دور میں لوگوں کے لیے اس علم کے نشر کرنے کا بہترین ذریعہ بنتی ہیں۔ انہی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں سب سے محبوب بیوی آپ کی تھیں۔ یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار، اوصاف، اور اسی طرح سے ان کی علمی جستجو کے بارے میں روایات کی روشنی میں ہم بہت ساری باتیں سیکھ رہے ہیں۔ پہلا حصہ اس کورس کا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی خاتون تھیں۔ واقعات کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی سے ہم کو کیا کچھ سیکھنے ملتا ہے، اور ان کا مقام بھی ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے کہ واقعی دین میں ان کا کیا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا کیا مقام تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا کیا مقام تھا، کہ جب ان پر تہمت لگی تو رب العالمین نے آسمان سے ان کے لیے برات کا پروانہ نازل کیا۔ آسمان سے ان کے لیے برات نازل کی کہ یہ بری ہیں اس تہمت سے جو لوگ منافقین ان پر لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر گواہ ہے، وہ برات کا پروانہ نازل کرے، اپنی طرف سے خود بتائے کہ یہ بے قصور ہے، اس پر لگی ہوئی تہمت جھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس برات کو قرآن میں نازل کیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس کو پڑھتے رہیں اور اس واقعے کو یاد کریں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام کو جانیں۔ اس کورس کا دوسرا حصہ وہ سوالات ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ بعض سوالات عقیدے سے متعلق ہیں، بعض عبادات سے متعلق، بعض اخلاق و آداب سے متعلق ہیں، کوئی تفسیر کے باب میں ہے، کوئی حدیث کی توضیح سے متعلق ہے، کوئی فقہی اصول سے متعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ سے دین کا علم سیکھتی تھیں۔ وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، بلکہ آپ کی شاگرد یا آپ کی طالبہ بھی تھیں، اور گھر گرہستی میں رہ کر زندگی کے دوسرے معاملات میں مشغولیت کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے میں چوکتی نہیں تھی، اور یہی بات ہم کو سیکھنا ہے کہ ایک عورت گھر کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے
عورت ہوتے ہوئے دین کا علم حاصل کر سکتی ہے، اور علمی جستجو اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کام کاج کو بہانہ بنا کر، زندگی کی ذمہ داریوں کو بہانہ بنا کر وہ علم سے پیچھے نہیں رہ سکتی ہے، بلکہ اگر واقعی اس کی جستجو صحیح ہو تو ایسی عورت علم میں مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے کچھ باتیں دیکھیں گے جو اسی پہلو کو اور اجاگر کرتی ہیں کہ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اور انہوں نے کس قدر علم حاصل کیا، اتنا کہ دوسرے صحابہ جو بہت زیادہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے مقابلے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت مضبوط اور پختہ تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ کہتے ہیں ہم صحابہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب بھی کسی حدیث کے معاملے میں الجھن پیش آتی، اس کے سمجھنے میں دقت پیش آتی، کسی بات کے بارے میں ہم لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے، فسألنا عائشہ، اور پھر جا کر حضرت عائشہ سے پوچھتے اسی حدیث کے بارے میں، الا وجدنا عندها منہ علما، تو ضرور ان کے پاس اس معاملے میں ہم کو کچھ نہ کچھ علم کی بات مل جاتی، اس معاملے میں ہمیں پہلے ہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات معلوم ہوتی ہے، ہم سے پہلے وہ جان رہی ہوتی، ضرور اس معاملے میں ہم کو ان سے رہنمائی مل جاتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ مرد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں سے ایک بڑا حصہ باہر لوگوں کے، مردوں کے ساتھ گزرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دروس میں کہ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول آپ کے اوقات کا بڑا حصہ مرد لے جاتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے خاص طور سے ایک وقت مقرر کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے آپ اس میں سے کچھ ہمیں سکھائیں۔ تو عورتوں کی مردوں کے معاملے میں شکایت تھی، وہی آپ کا سارا وقت لے لیتے ہیں، ہم کو بھی کچھ وقت چاہیے۔ تو غور کریں کہ مردوں کے ساتھ زیادہ وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے باہر کا وقت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو، صحابہ کو کسی ایک آدمی کی بات نہیں، وہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں حضرت عائشہ سے پوچھتا، نہیں، جمع کے صیغے میں بات کر رہے ہیں، عمومی طور پر صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب کسی حدیث کے سمجھنے میں، جاننے میں، فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آتی، اشکال پیدا ہو جاتا، فہم کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، اس کی صحت کے اعتبار سے، تصدیق کے اعتبار سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ان سے اس بارے میں تصدیق کرتے، پوچھتے، وضاحت طلب کرتے، ضرور اس معاملے میں ہمیں کچھ نہ کچھ علم کی بات، رہنمائی مل جاتی۔ یہاں آپ دیکھیں ابو موسیٰ اشعری کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سلام کیا، اجازت مانگی گھر میں آنے کی۔ حضرت عمر مصروف تھے، مشغول تھے، 3 بار سلام کیا، 3 بار اجازت مانگی۔ حضرت عمر نے سنا لیکن اجازت نہیں دی مشغولیت کی وجہ سے۔ پھر کچھ وقت کے بعد جو ان کے کمرے میں جو شخص موجود تھا اس سے کہا کہ جاؤ بلاؤ
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ چکے تھے. کہا چلے گئے ہیں. کہا کیسے چلے گئے؟ لاؤ بلا کر. وہ آدمی گیا اور بلا کر لے آیا. کہا کیوں چلے گئے؟ کہا حدیث کی وجہ سے. کہا کیا حدیث ہے؟ کہا یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ لوٹ جاؤ. الاستئذان 3 وإلا فلیرجع. اجازت 3 مرتبہ ہے اور اگر اجازت نہ ملے واپس لوٹ جاؤ. کہا اس پر ایک گواہ لے آؤ ورنہ تمہاری خبر لوں گا. ایک اور شخص تمہارے ساتھ یہ بتانا چاہیے کہ یہ واقعی حدیث ہے، نہیں تو پھر میری طرف سے تم کو سزا ملے گی. ڈرے ڈرے سہمے سہمے گئے. انصار کے ایک مجمع پر جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جس نے یہ حدیث سنی ہو اور تمہارا ان کے پاس جا کے بتانا ہے ورنہ وہ میری خبر لیں گے. لوگ ہنسنے لگے. پھنس گئی. حضرت عمر کے غصے کا شکار ہوں گے تو اب پٹائی ہوگی، معلوم نہیں کیا ہوگا. لیکن پھر اسی مجمع میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سب میں سب سے کم عمر تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری مصیبت میں شریک ہوں. چلو اگر تم نے سنی ہے اور تم پریشان ہو تو میں نے بھی سنی ہے، میں گواہ بنتا ہوں تمہارا. اور جب گئے اور حدیث بیان کی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خفی علی ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہانی الصفق بالاسواق او فی الاسواق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھو مجھ سے چھپی رہ گئی. مجھے بازار میں تجارت کے لیے آواز لگانے نے مشغول کر دیا اور میں یہ حدیث جاننے سے محروم رہا. افسوس کیا. یہ وہ صحابی ہیں، ان کو معلوم تھا، حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا. لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جب کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، کوئی حدیث ہم کو معلوم نہیں ہوتی، یہ وہ صحابی جن کو حدیث معلوم تھی حضرت عمر کو بھی نہیں معلوم تھی. ظاہر بات ہے کہ یہ شخص، یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کرنے والوں میں سے ہیں. بہت ساری حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں. لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی جب معلوم نہیں ہوتا تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور ان سے اس حدیث کے بارے میں، صرف حدیث کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے بارے میں جو کنفیوژن ہم کو ہے، جو ڈاؤٹ ہم کو ہے، سمجھنے میں جو ہم کو کنفیوژن ہو رہا ہے، اشکال پیش آ رہا ہے، اس کو رفع کرنے کے بارے میں ہم ان کے پاس جاتے تو پہلے ہی سے اس معاملے میں ان کے پاس علم موجود ہوتا، وہ جان رہی ہوتی اس مسئلے کو. اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام معلوم ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو جائے اس کے لیے 1 قیراط ثواب ہے، اور اگر دفن تک شریک رہے اس کے لیے 2 قیراط ہیں، اور 1 قیراط اتنا ہے جتنا احد پہاڑ. اتنی ساری نیکیاں اس کو ملیں گی احد پہاڑ کے برابر اگر جنازے میں شریک ہو، یعنی جنازے کی نماز میں شریک ہو، اور دفن تک شریک ہو تو 2 قیراط یعنی 2 احد کے پہاڑ کے برابر نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر کے بیٹے، یہ بھی کثرت سے حدیث بیان کرنے والوں میں سے، انہوں نے کہا اکثر علینا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے، بہت زیادہ حدیث بول رہے ہیں، سنبھالو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا. کہا چلو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں حضرت عائشہ سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
ایک صحابی کو، ایک شخص کو ساتھ میں بھیجا، جاؤ تم پوچھ کے رہو، حضرت عائشہ سے اس کی تصدیق کرو کہ واقعی ایسی حدیث ہے کہ نہیں۔ اور وہ وہیں کنکریوں کو الٹتے پلٹتے رہے، بیٹھے سوچ بچار میں رہے، دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے۔ وہ صاحب گئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی اور کہا ہاں، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث واقعی ہے۔ ابو ہریرہ سچ کہتے ہیں۔ جب وہ شخص واپس لوٹا، اور ایک روایت میں خود حضرت ابو ہریرہ بھی ان کے ساتھ تھے، جب وہ شخص واپس لوٹا اور بتایا کہ واقعی ایسا ہی ہے، حضرت عائشہ نے تصدیق کر دی کہ واقعی حدیث ہے ایسی، تو کنکریاں نیچے ڈال دیں اور کہا ہم نے بہت سارے قرات ضائع کر دی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے بہت سارے قرات ضائع کر دیے، یعنی اگر یہ حدیث معلوم ہوتی پہلے سے تو کئی جنازوں میں شریک ہوتے، کئی نمازیں پڑھتے، کئی دفن تک شریک رہتے، اور کتنے سارے قرات اب تک مل چکے ہوتے۔ نہ جاننے کی وجہ سے یہ سارے قرات ہمارے ضائع ہو گئے۔ ان کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ بات حضرت عائشہ کو معلوم تھی اور انہوں نے تصدیق کی۔ سوچئے، تو کہتے ہیں کہ ہم ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی حدیث کے سمجھنے میں یا اس کے باب میں دشواری پیش آتی، اشکال پیدا ہوتا، فسألنا عائشہ، اور پھر ہم حضرت عائشہ سے پوچھتے، الا وجدنا عندها منہ علما، اس حدیث سے متعلق ان کے پاس ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ علم مل جاتا۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں سے ان کی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ خواتین آج اپنے بارے میں سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم کتنا ان کے پاس، کتنی حدیثیں وہ پڑھتی ہیں، کتنی حدیثیں ان کو یاد ہیں، حدیث سے استنباط کے اعتبار سے کتنے مسائل ان کو معلوم ہے کہ کس مسئلے کی دلیل کس حدیث میں ہے، چاہے وہ پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، روزے کے مسائل ہوں، یا حلال و حرام کے مسائل ہوں، یا پردے کے گھر گرہستی کے مسائل ہوں، بچوں کی تربیت سے متعلق ہو، شوہر کے حقوق سے متعلق ہوں، کتنے مسائل کے بارے میں ان کے پاس حدیثیں ہیں۔ بلکہ بعض اوقات خواتین قرآن میں اتنی مشغول ہو جاتی ہیں کہ حدیثیں چھوڑ دیتی ہیں۔ قرآن کا کورس کر رہی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ سیکھ رہی ہیں، قرآن کے اس لفظ کا کیا مطلب، اس لفظ کا کیا مطلب، اور اسی پر اکتفا کر لیتی ہیں، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتی ہیں، ضروری نہیں سمجھتی ہیں کہ آیات کی تفسیر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کا علم ضروری ہے، لیکن احادیث سے آزاد ہو کر نہیں، احادیث کا علم بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، ہم نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر آپ کے رب کا بڑا فضل رہا ہے۔ تو اللہ نے جہاں کتاب کے نازل کرنے کا ذکر کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے نازل کرنے کا بھی حکم یہاں پر ذکر کیا۔ کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نازل ہوئی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص مناسبت تھی احادیث سے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتی تھیں، پوچھتی تھیں، معلوم کرتی تھیں اور انہیں یاد رکھتی تھیں. یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے. لیکن علم والا چاہے کتنا ہی علم والا ہو، اس کے اندر یہ مزاج بھی ہونا چاہیے کہ جو معلوم نہیں ہے اس باب میں وہ جانکار کی طرف بھیج دے. وہ ہر چیز کا جواب دینے کے لیے بیٹھ نہ جائے. اور یہ بڑے علم والا ہی جانتا ہے. جو واقعی علم والا ہوتا ہے، جو خود نمائی، شہرت پرستی، بڑائی سے دور رہتا ہے، وہ اپنی حدیں جانتا ہے. جاننے والی بات کو بتاتا ہے امانت داری کے طور پر. اس کے پاس امانت ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ بتانا چاہیے. لیکن جو چیز وہ نہیں جانتا ہے اس کے باب میں وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا ہے جو میں نہیں جانتا نہ کہے، جو ہر بات کا جواب دینے لگے. ایسا انسان لوگوں کے پاس مقام بنانے کے چکر میں اللہ کے پاس اپنا مقام کھو دیتا ہے. واقعی متقی پرہیزگار، واقعی علم والا وہ ایسا شخص ہے جو نہیں معلوم کے بارے میں نہیں معلوم بولنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہو. یہ شہرت پرستی کا جذبہ ہے جو انسان کو اپنی لا علمی کے اعتراف سے روک دیتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں میں نہیں جانتا بولنا یہ آدھا علم ہے. لا ادری نصف العلم. میں نہیں جانتا کہنا آدھا علم ہے، کیونکہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے. علم اور خشیت دو پہلو ہیں، اگر دونوں جمع نہ ہوں تو مکر پیدا ہوتا ہے. علم کے ساتھ اگر خشیت جمع نہ ہو تو ایسا علم انسان کو لے ڈوبتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس علم کے ساتھ خشیت نہ ہو وہ علم کہلانے لائق نہیں ہے، وہ بس معلومات ہے. واقعی علم وہ ہے جس میں بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور اسی کا ایک مظہر یہ ہے، اسی کا ایک اظہار یہ ہے کہ بندہ جب نہیں جانتا ہے، کیونکہ کتنا بھی بڑا علم والا ہو بہت ساری باتیں اس کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سب جانتا ہو. عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ جانتا ہے اور اسے علم میں غور و فکر کر کے مسائل نکالنے کی استعداد اس کے اندر ہے، استنباط کی استعداد اس کے اندر ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، فتنوں کو پہچاننے کی صلاحیت اس میں موجود ہے. شیطان کے ہتھ کنڈوں کو وہ جانتا ہے، نفس کی بیماریوں کو، عیوب کو وہ جانتا ہے اور ان کا علاج بھی جانتا ہے. لیکن ساری معلومات کے باوجود بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سے چھپی رہتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہی بات ہے کہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا علم والا کیوں نہ ہو، کچھ باتیں ہمیشہ اس کو نہیں معلوم ہوتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم والی خاتون تھیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں بتاتی تھیں وہیں علم کے باب میں احتیاط بھی کرنے والی تھی. شریح ابن ہانی کہتے ہیں اتیت عائشہ اسألها عن المسح علی الخفین. میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تاکہ میں ان سے پوچھوں کہ خفین پر مسح کیسے کرتے ہیں، یا اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں. خفین چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں. جو چمڑے کے بنے ہوئے موزے ہوتے ہیں ان کو خفین کہتے ہیں، اور جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو جوربین کہتے ہیں. خفین
چمڑے کے موزے، جوربین کپڑے کے موزے جو ہم لوگ پہنتے ہیں اس کو جوربین کہتے ہیں، چاہے وہ موٹے ہوں پتلے ہوں، نائلون کے ہوں یا کسی اور کپڑے کے ہوں، سوت کے ہوں، اس کو جوربین کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا تاکہ ان سے پوچھوں کہ خفین پر مسح کا مسئلہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ فقالت علیک بابن ابی طالب فسل ہو، کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ فإنه كان يسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الطہارہ میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہا ائت علیًا، حضرت علی کے پاس جاؤ، فإنه أعلم بذلك منی، وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوچئے، یہ تواضع ہے، علم کا یہ مقام ہے کہ جن مسائل میں صحابہ کو دشواری پیش آتی ہے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ ایک ایسا مسئلہ جو عموماً مردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، سفر میں جانا، خفین پہننا، یا عورتیں بھی پہن سکتی ہیں، لیکن عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفروں میں رہا کرتے تھے، اور سفر کے مسائل کے خفین پر کتنے دن مسح کیا جائے، اس کی توقیت کیا ہے، وقت اس کا کتنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اتار کر پھر پاؤں دھونا پڑے گا وضو میں، یہ سارے مسائل کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفروں میں رہا کرتے تھے، اور کہا کہ فإنه أعلم بذلك منی، وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں۔ واقعی علم والا ہی علم والے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کم علم ہمیشہ خود اپنے آپ کو دنیا کا مرکز بنانے کی کوشش کرتا ہے، صرف مجھی سے پوچھو۔ بلکہ بعض اوقات صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جو چیز وہ خود جانتے تھے اس کو بھی کسی اور کی طرف پھیر دیتے تھے تاکہ ان کے اندر کبر پیدا نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بولنے میں غلطی کر جائے اور ان پر وبال آئے۔ علم والا ڈرتا ہے کہ اگر میں نے بولنے میں غلطی کر دی اور یہ زندگی بھر عمل کرتا رہا پوچھنے والا، اور میری غلط بات پر اگر اس نے عمل کیا، اس کا سارا وبال مجھ پر آئے گا۔ من افتی بغیر علم فکان اثم علی من افتاہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو سارا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ وہ بیچارہ تو نہیں جانتا تھا، اس نے پوچھا یہ سمجھ کر کہ اس کے پاس علم ہے، لیکن اس نے غلط جواب دیا۔ اب گناہ کس پر ہوگا؟ وہ زندگی بھر ایک غلط مسئلے پر عمل کرتا رہا، دین سمجھ کر ایک غلط بات کو صحیح سمجھا اس نے، اب اس کا سارا وبال اس کے نامہ اعمال میں آئے گا جس نے اس کو غلط فتویٰ دیا ہے۔ تھوڑی سی عزت دنیا کی مل گئی، جواب دے دیا، سب معلوم ہے ان کو، دیکھو ہر چیز کا جواب دیتے ہیں، ہاں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دل سے جوڑ توڑ کے بنا کے جواب دے دیا۔ اس کے پاس دلیل نہیں تھی، اس کے پاس استنباط کی صلاحیت نہیں تھی، اپنے طور پر کچھ بھی اٹھ پٹانگ استنباط کر دیا، اور یہاں وہاں سے نکال کے کچھ بھی اپنی عقل سے لاجک استعمال کر کے جواب دے دیا، اور اللہ کے نزدیک گناہ گار ہوا۔ جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہے، ان سب کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں آیا۔ خود سے گناہ نہیں کیا، لیکن وہ سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آ گئے۔ ایک جاہل انسان وہ ہے جو لا علمی کے باوجود علم کا دعویٰ کرے اور جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ صحابہ ڈرتے تھے اس سے۔ حضرت عائشہ کی تواضع آپ دیکھیے یہاں پر، کہ کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ، پوچھنے والا ان کے پاس آیا ہے، تو یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں، سوچ کے بولتی ہوں، نہیں، کہا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، اور صاف کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس مسئلے کو وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کہنا ایک علم والے کے لیے کتنی مشکل چیز ہے، علم والا ہی جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں، جاؤ۔ جبکہ آپ دیکھیں حضرت علی اور حضرت عائشہ میں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ
علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ تواضع اور یہ اعتراف یہ بڑا آدمی کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے اندر آنا چاہیے، یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ جب ہم نہیں جانتے ہیں کسی چیز کو تو یہ بولنے میں ہم نہیں شرمائیں کہ ہم کو نہیں معلوم۔ اور اگر سماج میں، مجلس میں، خاص طور سے مجلس میں اگر کوئی جانکار ہے تو ہم ہمت نہ کریں جواب دینے کی، ہم اسی کی طرف پھیر دیں کہ ان کو معلوم ہے، یہ بتائیں گے۔ صحابہ کا معمول تھا کہ بعض اوقات مجلس میں کئی صحابہ موجود ہوتے اور کوئی آدمی سوال پوچھتا ایک سے، وہ دوسرے پر ڈال دیتا یہ جواب دیں گے، وہ تیسرے پر ڈال دیتا یہ جواب دیں گے، ہوتے ہوتے بات گھوم کے پہلے پر آ جاتی ہے اور اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ آج بھی واقعی جو علم والے ہوتے ہیں جب ایک مجلس میں موجود ہوں تو جس سے پوچھا گیا ہے وہ اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف پھیر دیتا ہے کہ ان سے پوچھیے، یہ بتائیں گے۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن جو آدمی شہرت پسند ہو، لوگوں کے سامنے اس کو اپنے علم کا اظہار کرنا ہو، وہ چاہتا ہے کہ لوگ تالیاں بجائیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے واہ واہ کریں، تو ایسے انسان میں نہیں جانتا بولنے کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کہہ دیا میں نہیں جانتا یا فلاں مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میرا مقام گھٹ جائے گا۔ وہ اپنے مقام کو گھٹانے پر راضی نہیں ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، اور اسی کوشش میں وہ اپنے مقام کو کھو دیتا ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، صحیح کو صحیح مانے، غلط کو غلط مانے، اور اپنی حیثیت کو جانے۔ انسان کی عقل مندی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں اور کمیوں کو جانتا ہو۔ انسان کی عقل مندی کا ایک حصہ یہ بھی ہے اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کمیوں اور اپنے عیوب کو، اپنی غلطیوں کو جانتا ہو۔ جس کا دھیان صرف اپنی خوبیوں پر ہو، ایسا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، ایسا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے علم کے باوجود بھی کتنی تواضع والی شخصیت تھیں کہ مسئلہ ان سے پوچھا گیا اور فوراً کہا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور زیادہ جاننے کی بنیاد بھی کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ سفر میں ہوا کرتے تھے، تو ان سے پوچھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے ایک طالب علم کے لیے، بلکہ عالم کے لیے بھی، کہ جب کوئی معاملہ اس کے سامنے پیش آئے تو وہ اہل اختصاص کی طرف پھیر دے۔ تفسیر کا سوال آئے، تفسیر کا ماہر، حدیث کا سوال آئے، حدیث کا ماہر، فقہ کا سوال آئے، فقہ کا ماہر، جو جس میدان کا ماہر ہے اس کی طرف لوگوں کو پھیر دینا چاہیے۔ یہ عقل مندی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس مسئلے میں زیادہ جانکار کون ہوگا؟ جو زیادہ سفر میں رہتا تھا، اور سفر میں عام طور سے لوگ موزے وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چمڑے کے موزے وہ لوگ عام طور سے پہنتے تھے، تو کہا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے، وہ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سفر میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران غالباً مجلس میں شیخ بن باز، شیخ الالبانی اور شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین تینوں جمع تھے، اور لوگ سوالات پوچھ رہے تھے، علمی گفتگو ہو رہی تھی۔ مجلس میں جب فقہ کا مسئلہ پیش آتا تو شیخ بن باز چونکہ بڑے علماء میں سے تھے اور ان میں سینئر تھے تینوں میں، تو وہ شیخ ابن عثیمین سے کہتے آپ جواب دو، اور جب حدیث کا کوئی مسئلہ آتا تو شیخ الالبانی سے کہتے آپ جواب دو، اور جب عقیدے کا مسئلہ آتا کوئی تو خود اس میں بات کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ سارے جوابات خود نہیں دیتے تھے، جبکہ وہ چیف مفتی تھے سعودی عرب کے، سب سے بڑے مفتی، لیکن اس کے باوجود وہ حدیث کا مسئلہ آتا شیخ البانی سے جواب طلب کرتے اور ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور فقہ کا مسئلہ آتا شیخ ابن عثیمین سے مطالبہ کرتے کہ وہ جواب دیں، اور عقیدے کا مسئلہ آتا تو خود جواب دیتے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ وہ اپنے
علاوہ بھی لوگوں کے پاس علم ہے اس کا اعتراف کریں، اور کسی میدان میں جو خصوصیت رکھتے ہیں ان کو جواب دینے کا موقع دے۔ ایک طالب علم کے لیے تو جواب دینا ہی مناسب نہیں ہے، علماء ہی کی طرف پھیر دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ادھورا علم انسان کا دشمن ہوتا ہے، لہٰذا گہرا علم آنے سے پہلے فتوے کی مسند پر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، اور علم آنے کے بعد بھی انسان میں اتنی تواضع ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو مانے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم سے اوپر علم والا موجود ہے، ہر جاننے والے سے ایک زیادہ جاننے والا اس سے اوپر ہوتا ہے۔ تو کبھی کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس سے زیادہ جاننے والا دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ کر چلنا عقل مندی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا و آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو یہ شرف دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور یہ شرف ساری بیویوں کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا تذکرہ کیا۔ قالت فتکلمت انا، کہتی کہ میں نے بھی بات کی، میں نے بھی اپنے بارے میں بات کی، آپ نے تعریف کی حضرت فاطمہ کی تو میں نے اپنے بارے میں پوچھا۔ فقال اما ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی ہوگی؟ قلت بلا واللہ، کہتی ہیں کہ میں نے کہا بالکل، اللہ کی قسم میں راضی ہوں۔ قالت فانت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، تو آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے پھر تم میری بیوی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امام ابن حبان نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ من ازواجک فی الجنہ، کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کی بیویاں کون ہوں گی؟ قال اما انکی منہن، آپ نے ساروں کے نام نہیں گنائے، آپ نے بس یہ کہا، کیونکہ جاننے کا پوچھنے کا مقصد دوسروں کا معاملہ نہیں ہے، اپنا ہی ہے۔ کہا اما انکی منہن، آپ نے فرمایا جہاں تک کہ تمہارا معاملہ ہے تم انہی میں سے ہو، یعنی جنت میں میری بیویوں میں سے ہو۔ اس کو بھی امام ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل ایک ہرے کپڑے میں جو ریشم کا کپڑا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صورت لے کر آئے، تصویر لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نکاح سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہوں گی، صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک حضرت عائشہ کا مقام کتنا تھا، اور وہ طے تھیں کہ بیوی انہوں نے بننا ہے۔ مزید یہ کہ صرف دنیا میں نہیں جنت میں بھی، جنت میں بھی تو ان کا جنت میں جانا پہلے سے طے تھا، یعنی اللہ کے ہاں معلوم تھا کہ یہ جنت میں جائیں گی۔ اس سے ان کا تقوی، ایمان، دینداری ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ یہ جنت میں آپ کی بیوی بننے لائق ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو حضرت عائشہ کی فضیلت میں ہے۔ اور
صحابہ نے بھی اس بات کو کہا ہے، یہ نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ قام عمار علی منبر الکوفہ، حضرت عمار ابن یاسر کوفہ کے منبر پر کھڑے ہوئے، فذکر عائشہ وذکر مسیرہ، حضرت عائشہ اور ان کے سفر کا ذکر کیا، ایک خاص سفر کی بات ہو رہی یہاں پر، تو کہا کہ حضرت عائشہ کا تذکرہ کیا اور ان کے سفر کا ذکر کیا۔ وقال انہا زوجۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، اور کہا حضرت عمار نے، صحابی ہیں یہ، کہا کہ انہا زوجۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ حضرت عائشہ بیوی ہیں تمہارے نبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ صحابہ کی بھی گواہی ہے کہ وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت عائشہ بھی ہیں، اور یہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ جنت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی، آخرت میں بھی بیوی ہوں گی۔ امام البخاری نے اس کو کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 7101 پر۔ تو یہ بات صحابہ میں معروف تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا قیام ہو۔ اس کو ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں دیکھیں گے، تفصیل سے اس کو ہم سمجھیں گے کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چاہتے تھے کہ آپ کا قیام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہو۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی اظہار تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا اطمینان اور ان کا اپنا مقام اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ یہ جو روایات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کا کتنا اونچا مقام ہے، اور خصوصی طور پر یہ ساری باتیں ایک خاتون کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کا مسلمانوں میں اور مسلمان عورتوں کے درمیان کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک عورت ہوتے ہوئے علم و عمل کے، فہم اور اسی طرح سے اخلاق کے کتنے اونچے مقام کو پا سکتی ہے۔ کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ سے سیکھنا ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، اور یہی علم اور یہی ایمان اور یہی تربیت، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ اتنے اعلیٰ لوگ بنے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ امتی ہونے کے اعتبار سے سارے امتیوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کی اعلیٰ صفات سے متصف ہونے کا شرف عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔